السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور ٹک ٹاک والے مجھے فالو کریں۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ممبرشپ بھی ہماری جاری ہے۔ بہت سارے دوست احباب، خواتین، مرد، جوان، بوڑھے، بچے سب جو ہے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے شرک کلام سے بچانا مسلمانوں کو اور قرآنی طریقے علاج کی تربیت دینا، تاکہ وہ انہیں کوئی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی ہو تو وہ فوری طور پر اللہ کا کلام پڑھ کر جناب علی کے اپنے مشکلوں اور پریشانیوں کا حل اللہ سے پائیں۔ خواتین و حضرات، شادی ماں باپ کی مرضی سے ہو تو کامیاب ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی والدین ہی ختم کرواتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی طوائف بن گئی اور پھر اپنے محبوب کو پانے کے لیے بہت وظیفے کیے، مگر محبوب واپس نہ آیا۔ بڑی اس نے کوشش کی، بڑی عزاداری کی، اور مثلاً کہ محلوں کے اندر جہاں خاتون بتاتی وہاں جاتی، وظیفہ لے کر آتی، پڑھتی، لیکن وہ بھاگنے والی لڑکی جو جس کی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، وہ ایک دو مہینے میں اسے جناب علی اس کا بخار اتر گیا اور وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ خاتون بیچاری کرائے کے مکان پر رہ رہی تھی، سلائی کر کر کپڑے سی کر اپنا گزارا کر رہی تھی، اور جہاں سے کوئی وظیفہ ملتا تھا وہ وظیفہ پڑھتی تھی کہ کسی طریقے سے میرا محبوب واپس آ جائے۔ بندہ لڑکا جو سخت دل تھا وہ واپس نہیں آ رہا تھا، نہ وہ رابطہ کر رہا تھا موبائل کے اوپر، اور نہ جناب علی یہ ہے کہ کوئی اس کا عطا پتہ تھا۔ اور خاتون کہنے لگی، میں تو کشتیاں جلا کر گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں، میرے والدین تو مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میں ایک دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کریانی کی دکان کے اوپر، تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، وظیفہ پوچھ رہے تھے، تو یہ خاتون سودا سلف لینے کے لیے وہاں پر آئی۔ جب وہ میری بات سننے لگی تو کہنے لگی، قاری صاحب مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دو۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے بات بتا دیتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا محبوب واپس آ جائے، لیکن وہ بڑا سخت دل ہے، وہ بات نہیں مانتا۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا۔ اسے وظیفہ جب میں نے بتایا تو وظیفہ 1 مہینہ اس نے پڑھا۔ 1 مہینہ اس نے وظیفہ پڑھا۔ 1 مہینے کے بعد جوان نے رابطہ کر لیا، اور رابطہ کیا کیا، وہ اسی مکان کے اندر اس کو آ کر مل گیا۔ وہ جو سخت پتھر دل جو بندہ تھا، جو یاشی کر کر چھوڑ کر بھاگ گیا بغیر نکاح کے، اور پھر وہ آیا اور آ کر اس سے معافی مانگی، اور پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ پھر ہنسی بسی زندگی گزارنے لگے۔ تو خاتون کو جو میں نے وظیفہ بتایا وہ وظیفہ بڑا قیمتی تھا، لیکن عام بندے نہیں بتاتے ایسے وظیفے، نہ پیر حضرات بتائیں گے، نہ خلیفہ حضرات بتائیں گے، نہ عامل حضرات بتائیں گے۔ اور وہ ساری دکانداریاں چل رہی ہیں، تو دکانداریاں جو ہیں وہ ان دکانداریوں کو بھی ہم ختم کر کے ایسے ایسے وظیفے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب علی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں خلیفہ مجاز ہوں سلسلہ چشتی نظامی کا، میں کسی کے گھر جاتا نہیں، نہ کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے موبائل کے اوپر میری ساتھ بات کریں، میری آئی ڈی کے اندر موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے اٹھائیں اور واٹس ایپ پر مجھے کال کریں، اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ پوری دنیا میں کسی بھی جہاں پر موبائل ٹو موبائل جہاں پر بھی بیٹھے ہیں مجھ سے بات کریں اور مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اس خاتون کو جو میں نے وظیفہ بتایا وہ وظیفہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اول رکعت میں علم شریف مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے جناب علی علم نشرح لک صدرک پوری سورت 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں علم شریف کے بعد سورت فیل، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری سورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد
یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبوب کا تصور رکھ کے آپ نے جناب علی پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ظاہر یا باطن یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس خاتون نے بڑے توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا، لیکن اسے 1 مہینہ لگ گیا۔ 1 مہینے کے فوری بعد جو ہے وہ جو چھوڑ کر بھاگا تھا محبوب اس کا، وہ واپس آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آپ یہ وظیفے جو ہے نا، وہ جو سخت دل بندہ ہو یا سخت دل بیوی ہو، خاوند یا بیوی دونوں میں سے جو بھی سخت دل ہو، ایک بندہ اگر واقعی دوبارہ صلح کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھ کر آپ صلح کے لیے اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، غلطی میں نے کی ہے، میری غلطیاں جو تھی میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ اگر کوشش کریں کہ سارا دن استغفر اللہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کو استغفر اللہ بڑا پسند ہے، معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ سارا دن استغفر اللہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور جناب علی 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر علم شریف کے بعد سورت علم نشرہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، دوسری رکعت میں جو آپ نے علم شریف کے بعد سورت فیل پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ دیکھو کس طرح وہ کھینچا ہوا آئے گا۔ اور اس کے بعد خصوصی اسم اعظم کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ظاہر یا باطن یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ قوت اور پاور آ جائے۔ یہ تو 1 مہینہ کر رہی تھی سخت دل والے، میاں پڑھے بیوی کے لیے، بیوی پڑھے خاوند کے لیے، اور اسی طریقے سے جو لوگ سخت دل ناراض ہو کر سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے آپ پڑھیں۔ پہلے ہفتے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وظیفے کے اندر کتنی پاور ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ ہمارے قرآنی طریقہ علاج کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر ممبرشپ جو ہے وہ انفرادی اور اعزازی طور پر ممبرشپ ہے کہ ہم نے قرآنی طریقہ علاج کو پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں تک پھیلانی ہے۔ اور اس میں جو جنات مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی ہمارے وظیفوں کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں رجال الغیب جو ہیں وہ بھی جناب علی یہ ہے کہ اگر اچھا وظیفہ لگے تو اس کو جناب علی کے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں قاری حامد پیا سلسلہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، اور میں جناب علی کے اپنے وقت کے اندر یہ سب چیزیں اچھی سے اچھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میرے جانے کے بعد بھی آپ حضرات نے ہی کام کرنا ہے۔ میری ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، یا 10-20 بندے اکٹھے ہو کر میری ویڈیو کو چلائیں تاکہ لوگ سنیں، میرے 10 کو سنیں، اور 10 کے اندر جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں قرآن پڑھیں، ذکر الہی کریں اور اپنی مشکلوں کا حل پائیں، اور جناب علی شرکیہ کلام سے بچیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور بضرور میرے ساتھ مل کر یہ خدمت خلق انسانیت کی جو ہے وہ ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام بھائیوں کو گٹھ جوڑ کر لیں، اور جناب علی یہ ہے کہ دین حق کی راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف نیکی پھیلائے اور برائی سے روکے۔ تو ہم نیکی پھیلانے والے بندے ہیں اور برائی سے روکنے والے بندے ہیں، اور ہم قرآنی قوت کے ساتھ شیطانی طاقت کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی دکھ تکلیف پریشانیاں سجدے میں پڑھ کر رب العالمین کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہی ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے، پریشانیاں دور فرمائیں گے، ٹینشنیں آزمائشیں جو اللہ پاک ہم سے آزمائشیں کرتا ہے، ہم ان آزمائشوں کے اوپر اپنی مغفرت کی دعائیں کر کر رب سے قرب حاصل کر کے اور اپنی مشکلوں کا حل اللہ سے ہی پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس عمل کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔